اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين رواہ البخاری مرتیو پشچات جنمم بھوتی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دلار پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ دلال پور کا ایک روزہ تعلیمی و تربیتی اجلاس عام کا پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے. رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر آپ کے درمیان رواں دواں ہے، 2:30 بجنے کو ہے اور اس وقت آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. اس جلسے کے اندر جن جن علماء نے، جن جن خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا اور جن جن کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. جلسے کا اصل مقصد اصلاح، لوگوں کے اندر ایمان کو زندہ کرنا، اس کے اندر بیداری لانا، اس کے اندر چینجنگ پیدا کرنا، اس کو بتانا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جلسے میں شرکت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے اس نے جلسے میں کچھ سنا نہیں. آپ کے اس دلال پور میں آنے کے لیے ایک تو ہم ابھی 12 بجے پہنچے ہی، رات کے سمے میں کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں رہتا ہے، اور یہ ہائی وے والی جو سڑک بن رہی ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کدھر مڑنا ہے. ہمارے شہنواز بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا صفا مروہ کا طواف لگا رہے ہیں، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی کہاں مڑیں گے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. کیسے کیسے کر کے اللہ کر کے ہمارے یہاں پہ شیخ عزیز صاحب نے یہاں کے کسی شیخ انعام صاحب سے بات چیت کی، پھر آپ کے یہاں پہنچا. بہرکیف میں اپنے باری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی دیر کے بعد مجھے آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا. قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. 6 چیزوں پر. اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ ہے، بھگوان ہے. الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہے گا تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. ہر مسلمان کو اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ کو ماننا پڑے گا. اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے اوپر ہر مسلمان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. جو فرشتے ہمارے
حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے جو فرشتے ہماری حرکتوں کو اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور ہماری عادتوں کو اور ہمارے حرکتوں کو وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. یا آپ کو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین دو فرشتے ایسے لوگوں کے سامنے اور بندوں کے سامنے اللہ نے متعین کر دیا ہے. ایک فرشتہ انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ انسان کی اچھائیوں کو ریکارڈ کر رہا لکھ رہا ہے. اب جب انسان کو منشیہ کو اس بات کا یقین ہو اور ایمان ہو کہ اللہ تعالی ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری عادتوں کو اور ہمارے اچھے برے کاموں کو اللہ تعالیٰ لکھ رہا، تو بندہ ہر کام کو بڑے سوچ کر کے کرے گا. ایک انسان کو یقین ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں جلسوں کا جو حال ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے. جلسہ سننے کے لیے آیا، جلسہ کم سن رہا ہے، کسی اور چکر میں زیادہ لگا ہوا ہے، جلیبی کھانے میں لگا ہوا ہے، کچھ لڑکوں کا مزاج بنا ہوا لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کا مزاج بنا ہوا تو کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے. اب جلسہ سننے کے لیے آئے، آپ کو ایمان ہونا چاہیے فرشتوں کے اوپر جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. وَكُتُبِهِ، اللہ کے کتابوں کے اوپر کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر بھیجے ہوئے رشی مونیوں کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے. وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. اے دلال پور کے مسلمانوں اور اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا جس دن ہماری زندگی کا اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہمیں اللہ نے 50 سال 70 سالہ کی زندگی دی، اور ان 70 سالہ زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاؤ تم نے اس زندگی کے اندر کیا کیا ہے. آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو آخرت کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، وہ بندہ مومن، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر آدمی کو آخرت کے اوپر یقین ہو جائے تو اتنے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک مولوی سے خطبہ سن لیا، تقریر سن لی، اللہ نے یہ فرمایا اب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا اور محمد رسول اللہ کے بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں. اگر آخرت کے اوپر یقین ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں نہ پائی جاتی. ہمارے معاشرے کے اوپر اگر غور کریں گے تو کون سے ایسی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں. شراب میں لت پت یہ قوم ہے، شراب میں ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، زناکاریوں میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، شادی شدہ بھی گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اور غیر شادی شدہ بھی اس گندگی میں ڈوبا ہوا ہے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو دیکھیں تو حلال و حرام کی تمیز نہیں. حلال و حرام کی تمیز ہے کچھ بھی نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آئیے. حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، زبان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس سے کس طریقے سے اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم آخرت کے اوپر یقین اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں. آخرت کے اوپر ایمان نہیں. کبھی ہم آخرت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. صحابہ کرام
اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کیا کرتے تھے، آخرت کے تعلق سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی متی الساعہ، آئے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ ما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس دن کے لیے، اس آخری ججمنٹ لاسٹ ڈے کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو بہت زیادہ نمازی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ تہجد گزار نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ جو کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، رسول اکرم آپ جو فرمایا کرتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا انت من احببت، ارے تو جس کے ساتھ محبت کر رہا اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں کس کے ساتھ محبت ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے؟ آج کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، اٹھنے میں نہیں، بیٹھنے میں نہیں، شادی بیاہ میں نہیں، ہمارے زندگی کے کسی گوشے کے اندر محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو میرے بھائیو، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم نے چلنے کا طریقہ بتایا، نبی اکرم نے کھانے کا طریقہ بتایا، نبی اکرم نے راستوں میں چلنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی راستوں میں چلا کرتے تھے، اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ہمارا مسلمان بھائی راستے میں چلتا ہے اپنی نظروں سے زنا کرتے ہوئے چلتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان چلتا ہے گالیاں دیتے ہوئے چلتا ہے، گانا سنتے ہوئے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو آخرت کے پر ذرہ برابر یقین نہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی، آج مسلمانوں کے اندر لڑکوں کا یہی مزاج ہے تو لڑکیوں کا بھی یہی مزاج ہے، آج یہی مزاج بن گیا ہے۔ ذرا تصور کرے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور قرآن کی آیتیں نہ سنیں، رسول کے فرمان بتائے جا رہے ہوں اور رسول کے فرمان کو لوگ نہ سنیں۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کا اسی بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری موت آنی ہے۔ ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے، آج وہ نہیں ہے، ہم سے بڑے بزرگ دنیا کے اندر آئے، آج وہ نہیں ہے۔ ارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین اس روئے زمین کے اندر آئے، آج نبی اکرم دنیا کے اندر نہیں ہے، ان کو اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑے گا، ہمیں بھی قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اے مسلمان بھائیوں، اے مسلمان بہنوں، اے دلاور پور کے مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ تم نے اس آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تقریر کرنے کے بعد، سننے کے بعد کل بھی وہی عمل، مسجدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں۔ ہر کسی کو اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ملے گی۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے میرے بندو، ہم اس کے بعد تمہیں دوبارہ ماریں گے، ہم اس زندگی کے بعد تمہیں مار دیں گے اور مارنے کے بعد پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اے میرے بندو قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اے دلال پور کے مسلمانوں، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اے لڑکیوں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی، ہم نے تمہیں جوانی کی زندگی دی، ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج تو مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔
یہ مولویوں کے بھاشن ہے، کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے. ہندو کے یہاں ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اس کے یہاں 7 جنم ہے. ہاں 1 جنم 2 جنم 3 جنم 4 جنم 5 6 7 جنم اس کے یہاں بھی موجود ہے. لیکن ایک کتاب کے اندر باقاعدہ یہ بتایا گیا مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم. ہندو دھرم کے یہاں بھی ہے مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسرا جنم ہوگا. نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم، دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا نہیں پانچواں نہیں. اسلام بھی یہی کہتا ہے اے مسلمانوں تمہیں مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو زندہ کرے گا. آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے سب مریں گے. اور جب قیامت آئے گی تو پھر قیامت کے آنے کے وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں رہیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اور فرشتہ جب سور پھونکے گا جتنے بھی زندہ رہیں گے سب مر جائیں گے. اور پھر دوبارہ ثم نفخ فیہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجرمین کی طرح. اس بات کا یقین ہو رہے ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو. آج ہمارے یہاں برائیاں کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے. آج ہم اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے. شراب پینے والوں، نبی اکرم کے دور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو. ہاں اس زمانے میں بھی برائیاں اتنی زیادہ تھی. لڑکیاں زنا کے لیے لوگوں کو بلایا کرتی تھی، او نوجوان ناؤ آؤ آؤ ہم تمہارے لیے تیار ہیں. مرثد ابن نبی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کی محبوبہ اس کی گرل فرینڈ اسے بلا رہی ہے رات کی تاریکی میں، آئی مرثد آؤ میرے پاس اور آ کر کے اپنی خواہش پوری کر. آؤ آؤ ہم تمہارے لیے خوبصورت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ رات کی تاریکی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آئی مرثد آ کر کے میرے ساتھ انجوائے کر مستی کر. مرثد کو کس چیز نے اس برائی سے رکنے پر آمادہ کر دیا؟ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف. میرے بھائیوں یقین اس کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. مرثد کہتے ہیں نہیں او لڑکی ہم تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتے. لڑکی نے کہا کیوں میرے ساتھ نہیں کر سکتے ہو؟ کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ ارے مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی اور دوسری ہے بتاؤ تو صحیح. مرثد نے جواب دیا نہیں تم بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن آئی اناق میں تمہارے ساتھ غلط اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے بتانا پڑے گا اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس معاملے میں کیا جواب دوں گا اور کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر داخل نہ کر دے. ایسے ایمان لانے والے لوگ تھے. آج ہمارے یہاں ہے، آج ہمارے یہاں نہیں. برائیوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، بےایمانی کرنے والوں کے لیے جہنم. ڈنڈی مارتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، ان کے لیے جہنم. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیا کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں. جب لینے کی بات آئے تو پورا لے لیتے ہیں اور جب دینے کی بات آئے وزن کم کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ،
ایسا بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. قیامت کے دن سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا. اے مسلمانوں، جو تم زنا کر رہے ہو، آج زنا کاری اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے. آج بند کمرے میں غلط کام کرتا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ابو نہیں دیکھ رہے ہیں. آج بند کمرے کے اندر موبائل کا ایک بٹن دبایا اور سیکسی مووی دیکھنا شروع کر دیا، غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیا، اور بازاروں میں گیا وہاں پہ لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، کسی اور ہوٹل میں گیا شراب پینا شروع کر دیا. اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، چلو ٹھیک ہے، تمہارا پڑوسی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا گھر والا تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بھائی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہیں اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے. آج سماج کے اندر اگر برائیاں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے. ایمان ہمارا اتنا کمزور آ گیا کہ ایک چائے میں بکنے والا ہو گیا. ووٹ کے موقع پہ دیکھیے، ابھی آنے والا ہے نا، کتنے مسلمان بکیں گے. چائے پلا دیے اسی کا گیت گانے لگے گا. آج ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. سب سے مضبوط آج ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے. میرے بھائیوں، آج مسلمان برائیاں پہ برائیاں کر رہا ہے، آج کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے. ذرا تصور کرو، قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ سب سے حساب و کتاب لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا. کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا. اور قیامت کا وہ دن میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور یہ سورج، جو جولائی کے مہینے میں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکلواتے ہیں، کہیں میرے پیر کے اندر زخمی نہ ہو جائے، کہیں گرم کے مارے میں پریشان نہ ہو جاؤ. اس میدان محشر میں سورج یا اتنا قریب ہوگا، تدنی الشمس یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اتنا قریب ہوگا. میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اس قیامت کے دن انسان کا عالم یہ ہوگا، انسان کا عالم یہ ہوگا. قیامت کے دن آدمی پریشان حال ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تو بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے. یہی دماغ کے اندر آپ ڈال لیجیے، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. پہلا، ان عمرہ فیما، تم کو ہم نے اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ بتاؤ. اب جس کی زندگی 40 سال کٹ چکی ہے، 30 سال کٹ چکی ہے، 50 سال کٹ چکی ہے، مان لیجیے آج اگر اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، خود فیصلہ کر سکتا ہے. ہر کوئی اپنی زندگی کو جانتا ہے، میں نے کتنی برائیاں کی ہے، میں نے کتنا گناہ کیا ہے. ہر کوئی جانتا ہے میں نے کہاں شراب پی ہے، ہم نے کہاں زنا کیا ہے، ہم نے کس کو غلط بولا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہر بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں، فیصلہ خود کر سکتے ہو. میرے بھائیوں، یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے کرے گا.
ان عمرہ فیما فنا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ایک سوال تو یہ ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، اور دوسرا سوال اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانے کی زندگی دی، 20 سے 30 سال والی زندگی دی، جوانی کی عمر میں تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں اپنی جوانی تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی؟ اے جوان لڑکی ہو، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے اس جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا؟ آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اپلوڈ کر کے ایسے ایسے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکیاں۔ افسوس کی بات، آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے، اسلامک لڑکیاں اپنی جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئے، اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے ہوئے آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک اتنی لگا لیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے، چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اسلام، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک، اس لڑکی تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے، چوڑیاں پہن کر کے، پائل پہن کر کے، اور اپنی چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر پرفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، میری خوشبو سونگھ کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے، میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا دیوانہ بن جائے، اور لڑکیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی۔ اور میری پیاری بہنوں تم یہ کذب و زینت کس کے لیے کر رہی ہو؟ جب تم جلسوں کے اندر بھی آیا کرتی ہو تمہیں یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے آداب مجلس بھی بتائی ہے، آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے، آپ نے یہاں پہ بتایا ہے جب کہیں بھی جانا ہو اے لڑکیوں تو تم حجاب میں جایا کرو، اور تم اپنے پازیب کو تم پازیب کی آواز سناتے ہوئے مت جایا کرو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم اپنے پیروں کی پازیب کی آواز کو مت سناؤ کسی۔ آج حالات دیکھیے، مرنے کے بعد کی فکر ہمیں وہ وقت پر نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بے شمار برائیوں نے جنم لے لی۔ قیامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وساکا ہاتین، ان لوگوں مجھ کو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا ہے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں، قیامت بہت قریب ہے، اور یہ سمجھ لو ہر انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے، موت اس کی قیامت سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو جب بندہ مر جائے، مرنے کے قریب تم ڈاکٹروں کو بلاؤ، مرنے کے قریب بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر کے بولو اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ روپے لے لو میری جان بچاؤ، لیکن کوئی ڈاکٹر تمہاری جان بچانے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کے لوگوں ذرا تصور کرو، موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولوی تقریر کر کے بتا رہا ہے لوگوں جلدی سے نیک عمل کر لو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے نکلے، اچانک خبر آئی کٹیہار کا فلاں مولوی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا عزیز الرحمان بڑے فیمس مولانا تھے،
اچانک خبر آئی کہ انتقال ہو گیا، فلاں جگہ سے خبر آئی فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے، اللہ تمہیں بار بار خبر کر رہا ہے، او میرے بندو، تم موت کی آنے سے پہلے، اپنے قیامت کی آنے سے پہلے دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لو، اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اتنا بتانے کے باوجود اب کوئی بتانے والا، اے گھر کے اندر بیٹھنے والوں زلزلہ آنے والا ہے، اپنے گھر کے اندر مت بیٹھو، باہر نکلو، ابھی زلزلہ آئے گا، تیرا گھر گر جائے گا، تو مر جائے گا۔ عقل مند کون ہوگا سن کر کے باہر نکل جائے گا، لیکن ایک آدمی کہے گا بھاگ، ہم تمہاری بات تھوڑی مانیں گے، نہیں مانیں گے، گھر کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ختم۔ مولانا جب آپ کو سمجھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں یہ کام مت کرو، ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور صحابہ کرام جب کوئی بات سنا کرتے تو آمنا وصدقنا، ایمان لایا کرتے تھے، اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول جس بات کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کیا۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، آج ہم صرف سنتے ہیں، بس صرف سن رہے ہیں، عمل ہم کیوں کریں؟ بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، جوانی میں عمل تھوڑی کریں گے۔ ابھی ٹھنڈی کے موسم آ رہے ہیں نا، ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے اندر اور ٹھنڈی، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا؟ رسول اکرم کی زندگی میں کیا صحابہ کرام کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، رسول اکرم نے جو فرمایا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اس کو پورا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی یہاں مجھے حساب دینا، یقین تھا اسے۔ آج مسلمانوں کو یقین نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر جہالت بڑھ رہی ہے۔ قیامت، قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے کا لاسٹ دا اینڈ، جس وقت دنیا ختم ہونے والی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی یہ بھی نشانی ہے، جہالت عام ہو جائے گی، علم والے کم لوگ ہوں گے، جہالت عام۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ دو نماز کا طریقہ بتاؤ، اللہ کے قسم 90% لوگ نماز کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے۔ اگر میں پوچھ دوں کہ جنازے کی نماز کی دعا بتاؤ، جنازے کی دعا بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ اور اگر میں یہ پوچھ دوں آج کس کا میچ تھا، ارے مودی صاحب اس کا میچ تھا، اگر میں پوچھ دوں اس مووی میں، اس فلم کے اندر کون کون سے گانے، کون سی ہیروئن ہے، کون سا ہیرو ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا مسلمان فلموں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان گانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ڈریم 11 میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے۔ چونا کیسے لگایا جائے، دوسرے کو کیسے ٹھگا جائے، دوسروں کا مال کیسے قبضہ کیا جائے، ان کو یہ پتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتا نہیں ہے، ان کو روزے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ان کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے، ان کو آداب مجلس پتا نہیں ہے، ان کو جلسے میں آنے اور جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، کس انداز سے بیٹھ کر کے سننا چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ اتنی جہالت ہوگی کہ کوئی پوچھے گا تو مولوی سے پہلے جاہل فتویٰ دے گا۔ کہیں کہیں دیکھیے، کبھی کبھی کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا ہم سے، اب ہم بولے بھی نہیں، دوسرے پہلے وہ مسئلہ بتا دیا، دوسرا آدمی جو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے بول دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، علماء کی کمی ہو جائے گی۔ آج اتنے مدارس کھولنے کے باوجود آپ اپنے کٹیہار کے اندر دیکھیں کتنے عالم ہیں، آج لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے، ان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ مولوی کیا کمائے گا، یہ مولوی کیسے کھلائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کھلانے پلانے کا فیصلہ اپنے اوپر کر لیا ہے، ججمنٹ کیا ہے کہ اے میرے بندو نحن نرزقکم ایاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی روزی دیں گے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہالت بڑھ جائے گی۔ آج مسلمانوں کا بچہ کو دیکھیے، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آئی، تو یہ جہالت کہاں سے آئی؟ جس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہو اقرا، آئی مسلمانوں پڑھو، سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا آرڈر ملا ہے، اور وہ قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے، سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں۔ جہالت عام، لڑکیوں کو اپنا پاکی کا طریقہ معلوم نہیں، لڑکیوں کو اپنا پرائیویٹ مسئلہ معلوم نہیں۔ بہت سی لڑکیاں فون کر کے پوچھا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج نوجوانوں کو بھی بنیادی تعلیم معلوم نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اے مسلمانوں تمہیں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنیادی تعلیم، کھاؤ کیسے، پیو کیسے، اٹھو کیسے، بیٹھو کیسے، نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکوٰۃ کس انداز سے دو، اتنا طریقہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اتنا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، اتنا لوگ جاہل ہو جائیں گے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پئیں گے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ آج ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے اندر کہیں کوئی کھڑا کھڑا پیتا، کوئی بولتا ہے؟ بیٹا کھڑا کھڑا پی رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، باپ کچھ تھوڑی بول رہا ہے، اتنا جاہل ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حلال و حرام کھا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہاں اللہ کے نبی اپنے بچوں کے اوپر کتنا زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور کتنی گہری نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی صدقہ کا مال کھا رہے ہیں، بیت المال کے اندر وہ مال جمع ہے، اور بیت المال کے اندر میرے بھائیوں وہ مال جمع ہے، اور ان کا بیٹا حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی کے یہ نواسے یہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آئی میرے بیٹے بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب آیا کہ یہاں سے ملا، بیت المال میں، یہاں یہ مال رکھا ہوا تھا، صدقہ کا مال آیا تھا، وہی مال دے دیا، اسی کو کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کخ یا حسن یا ہا حسین، آئی میرے بیٹے اس کو جلدی سے الٹی کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں۔ عمر فاروق کو دیکھو، اپنے بیٹی کے اوپر کتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے۔ عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابو موسیٰ شریف جو کہ ان کے بیت المال کا کیشیئر ہے، ابو موسیٰ شریف جھاڑو لگا رہے ہیں، اور وہیں پہ ایک روپیہ مل گیا، ایک دینار مل گیا، اور ابو موسیٰ شریف نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کو ایک دینار دے دیا، اور وہ بیٹا آگے بڑھ کر کے کسی دکان میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز خرید لایا اور اس کو کھانے لگا۔ عمر فاروق کی نظر پڑی، عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ تم کھا رہے ہو کہاں سے ملا؟ جواب میں کہا آئی میرے ابو، آئی امیر المومنین، آپ کی کیشیئر ابو موسیٰ شریف نے مجھے 1 دینار دیا تھا، اسی 1 دینار سے میں نے یہ سامان خریدا اور ہم وہ سامان کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ 1 دینار کہاں سے اس نے دیا تھا؟ کہا کہ بیت المال سے اس نے دیا تھا، جھاڑو لگا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے گئے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے گئے اور آئے ابو موسیٰ شریف کو بلایا، آئی موسیٰ شریف یہ بیت المال کا پیسہ، یہ بیت المال کا پیسہ تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں دے دیا؟ تمہیں معلوم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنی جہالت ہمارے یہاں چکی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز ہم اور آپ نہیں کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر جہالت عام ہو گئی، علماء کی کمی ہو چکی ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، آج علماء کی عزت نہیں ہے، آج علماء کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں، علماء کی عزت نہیں ہے۔ مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے، ایسا لگتا ہے کسی کباڑ خانے میں پھینک دیا بچے کو۔ مدرسہ میں بھیجیے،
میرے بھائی اپنا حلال پیسہ سے اپنے بچے کو پڑھائیے. مدرسہ میں جیسے ایڈمیشن کرے گا 1,000 میں رکھ لیجئے 800 دے پائیں گے, اور انگلش اور ہندی پڑھانے کے لیے 2-2 4-4 ہزار اس کو دے لے گا. لیکن اگر اسلامک نالج اگر اس کو سکھلانا ہو تو میرے بھائی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. آج ہماری یہاں جہالت عام ہو چکی ہے. جاہل, پیشاب پاخانہ باتھ روم لیٹرین میں جانے کے دعا نہیں معلوم, نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے یہ نہیں معلوم. میرے پیارے ساتھیوں, جہالت عام ہو جائے گی اور سماج کے اندر قرب قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکاری بڑھ جائے گی. آج زناکاری کتنی بڑھی ہوئی ہے, زناکاری کتنی بڑھی ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ. کئی جگہوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے لڑکے اور آج ہماری لڑکیاں زناکاری میں بہت آگے نکل چکی. پتا چلا شادی شدہ لڑکی 2 بیٹے کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی, 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی. فلاں کا باپ وہاں کمانے کے لیے گیا اور کمائی کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا, اسی کے ساتھ وہ نکل گیا, یہاں بیوی کو چھوڑ دیا. یہ سارا معاملہ آج ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو آخرت کی فکر نہیں, ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو یہ جواب دینا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اس دور میں علماء کی کمی ہوگی. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اپنا مفتی سمجھ لیں گے, اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے, فتویٰ دیں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج سماج کے اندر تو یہی چل رہا ہے. آج ہمارا مسئلہ ہوتا ہے, ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں, عالم کے پاس مسئلہ لے کر کے نہیں پہنچتے. آج علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے, آج علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے. جمعے کے خطبے میں خطبہ سنا بس. میرے بھائیوں, ہماری زندگی ایسی کٹنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے, اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے. مولوی صاحب یہ میں دھندا کر رہا ہوں, یہ بزنس کر رہا ہوں, کیا یہ بزنس میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولوی صاحب فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں, کیا یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ لڑکا دیندار ہے, کہیں لڑکا شراب جوا سب کچھ کر رہا ہے, لیکن پیسے والا بیٹی کو وہاں پہ جا کر کے دے دیا. اب بتائیے, دینداری نہیں ہے. اے مسلمانوں, آج ہمارے اندر اتنی برائیاں آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں, آخرت کے اوپر ایمان نہیں, آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں ہے. اور مسلمانوں, مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی ہے, برحق ہے, اس میں لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جیوت کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا, اور زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا. ہماری زندگی کے بارے میں سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. اور میرے بندو, ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی, ہمیں تم نے اتنی عمر دی, ہم نے تمہیں اتنے بچے دیے, ہم نے تمہیں اتنی دولت دی, ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم نے یہ دیا. بتاؤ, سارا حساب ہمیں بتاؤ. کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے, آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. میرے بھائیوں, اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی. رمضان کا مہینہ آیا, مسجدیں فل, قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگے گی, اور رمضان کا مہینہ ختم, مسجدیں ویران. موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا, چل رہا ہے, موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ. اے مسلمانوں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. نبی اکرم مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے, مال دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے, مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے.
مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط سالی پڑ گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا، اور کئی اونٹوں میں بن کر کی آیا، اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری، بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے آگے بڑھے اور کہا اے عثمان، جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا، ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے، چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں، کہا اور ہم 4 گنا دیتے، چوتھے نے کہا ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک آدمی اور بڑا، کہا ہم 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں، یہ مال ہمیں دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ سب نے چیخ کر کے کہا اے عثمان غنی، جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے تجار ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اے عثمان بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے، میں ان مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا۔ عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریب اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا۔ آج ہمارے یہاں 50 روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے، جلسے میں اتنی تقریریں، اتنی آواز، کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ 10 روپیہ کا کوئی معنی ہے آج کے دور میں؟ ایک فقیر کو 10 روپیہ دو، وہ فقیر اٹھا کر کے 20 روپیہ آپ کو دے دے گا، کہے گا مجھ سے بڑا فقیر تو ہے، لے۔ آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے 10 روپیہ، مسجد میں گیا 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا۔ بتائیے اللہ کے لیے اتنا کنجوسی! اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے، اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے، اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر زیادہ دولت مند بننا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، صرف یہی دنیا ہماری زندگی میں رہ چکی ہے، اسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہی دنیا، یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ ذرا دیکھو میرے بھائیوں، اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے دنیا میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے، دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی، لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے۔ ذرا دیکھو، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، کوئی دولت چاہیے، مال چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو بولو۔ اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لوں تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے۔ اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اے صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگنا مانگو، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے خزانہ چاہیے، مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے۔ ان کو معلوم تھا، لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے، بلڈنگ مانگوں تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے، آپ میں سے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے
یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے، میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی بکثرت السجود، اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں، اور آج مسلمان جنت میں جانے کی دہار لگا رہا ہے، جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے، تو جہنمی میں جنتی، میں جنتی تو جہنمی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعنی علی ذکرک بکثرت السجود، اے میرے بھائی، اے میرے بندے، اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا، اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور دنیا مل جاتی۔ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا۔ ارے بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالباً سکندر بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بھولا۔ وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی باغ ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا، جنگلوں کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی، وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا، 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا اور قبروں کے پاس جا کر کے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے، کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا، او ہڈیوں کل بھی تم جوان تھے لیکن آج تمہارا حال یہ، او ہڈیوں آج میں جوان ہوں کل بھی میرا حال یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرتا تھا، خوب رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اس کو دنیا ملی لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ ڈوبے نہیں، دنیا کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ یہ ایسے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کو دنیا ملی لیکن دنیا سے دور رہنے لگے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جن کے ہاتھ میں کرسی ہے، جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے، ارے سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جب جایا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں حکومت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا کے اندر موجود۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہی کیا آ گیا، ہم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونے کا یقین نہیں۔ ذرا تصور کرو فلسطین کی ان لڑکیوں کو دیکھو، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والی ہماری ان بہنوں کو دیکھو جن کی چیخو پکار، جن کی آواز سوشل میڈیا والوں سے کہا کرتی ہے
اور تصویر لینے والوں سے کہا کرتی ہے او کیمرہ مین اور تصویر کھینچنے والوں میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، او کیمرہ مین میری تصویر مت لو، میری تصویر مت کھینچو کیونکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اگر میرے بال کو کسی نے دیکھ لیا، میرے جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کسی مرد کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی؟ میرے پیارے بہنوں ذرا تصور کرو، ایسے آج بھی دنیا کے اندر آخرت سے محبت کرنے والی یہاں آج بھی موجود ہے، لیکن آج ہماری لڑکیاں کپڑا پہن لے اور جب تک اپنے جسم کو نہ دکھائے تب تک کھانا نہ پچے، پیٹ کے اندر کھانا ہی نہیں پچے گا۔ اکثر و بیشتر کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چالو ہوا ہے، اپنی تصویر اسٹیٹس میں لگاتی ہے، پروفائل میں لگاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگاتی ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں۔ یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کی یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی، ہاں کتنی زیادہ فکر تھی۔ اپنی آخری عمر میں یا یہ کہہ لیجئے مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی۔ اسی درمیان آپ نے صحابہ سے کہا اور میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، میں نے کسی کو مارا تو نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے؟ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، آؤ مجھے مار لو۔ کہا ہے آج اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم کتنے مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کتنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے پیٹتے ہیں، اور اے طاقتور ہو غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، آئی پیسے والوں غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اور غریبوں کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ ایک نماز، دو تین چار پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے میرے بھائیوں، رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک نماز چھوٹ جاتی تھی اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے۔ آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا تو میرے بھائیوں الٹی اتنا کیا کرتے تھے۔ عمر ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا، اور اس کے غلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان لاتا تھا ابو بکر پوچھتے تھے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے۔ ایک دن لایا سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں۔ غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر کے دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کے دیا؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو۔ بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال لی،
मुंह के अंदर उंगली डाली और इतना अंदर किया कि उल्टी करने लगे, और इतना उल्टी किया हजरत अबू बकर को यकीन हो गया कि जितना मैंने खाया सब बाहर निकल चुका है। ये खौफ क्यों था, ये डर क्यों था कि अगर रिश्ते हराम मेरे जिस्म के अंदर चला गया तो रिश्ते हराम खाने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। वो हराम खाने वालों, ऐ जुल्म करने वालों, वो जहेज लेने वालों, जरा तसव्वुर करो, क्या तुम्हारे अंदर भी इतनी फिक्र मौजूद है? आखिरत की फिक्र क्या तुम्हारे अंदर इतनी मौजूद है? आज सिर्फ हमारी और आपकी सोच दुनिया जुल्म की इंतहा हो रही है। लोग बुराइयों पे बुराइयां किए जा रहे हैं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। एक मदरसा चलाने के लिए मेरे भाइयों जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेज से नारे तकबीर नाम लिया जाए। अल्लाह के नेकोकार बंदा वो भी है, जब तुम अल्लाह के लिए दिया करते हो तो जलसा हो या ना हो, तुम मदरसों में जा करके अपना माल दे दिया करो। तुमको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के खाते में लिख गया है। अगर यहाँ ऐलान हो या ना हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे ऐलान करके बुलाएगा, और मेरे राह में माल को खर्च करने वाले और मेरे दीन को आगे बढ़ाने वाले आओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हम थोड़ा सा अमल करते हैं, उसके अंदर भी रियाकारी है, उसके अंदर भी दिखावा है, उसके अंदर भी रियाकारी है, उसके अंदर भी खुलूस पाया नहीं जा रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं हम और आप, उसके अंदर रियाकारी। पैसा भी दे रहे हैं तो आदमी जब तक ऐलान नहीं होगा तब तक अरे मेरा नाम ही नहीं लिया गया है, हमने 10,000 दिया और नाम नहीं लिया है। जब तक नाम बुलवा नहीं लेगा तब तक जलसे से नहीं जाएगा, मेरा नाम लो। एक अलग सी बात है, नाम लिया जा सकता है, जायज है, लेकिन हदीस के अंदर आता है कि अर्श के नीचे अल्लाह ताला उन लोगों को रखेगा साए के नीचे कि जो अपना माल एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ही न चले। इसका मतलब यह है कि आदमी चुपके चुपके जो माल खर्च करता है, उस माल के खर्च करने की एक अलग फजीलत है। इस वजह से मेरे भाइयों, अपना माल कभी कभी चुपके चुपके भी मदरसे में पहुंचा दिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका नाम लिया जाए, लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं रहा। रियाकारी दिखावा बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ शोबाजी बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, रियाकारी अपने यहाँ से आखिरत की फिक्र करने की तैयारी, आखिरत की फिक्र, और उस आखिरत की जो आखिरत आने के बाद वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ये दुनिया तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। महल्लात में रहने वाले और बड़े बड़े घरों के अंदर एसी और कूलर की जिंदगी में काटने वाले लोग, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो जिंदगी के बारे में तुमसे कहने आया हूं, वो जिंदगी की तैयारी करो जो जिंदगी कभी खत्म ना होगी। अगर जन्नत पहुंचा तो जन्नत की जिंदगी कभी खत्म ना होगी, वहां की कोई नेमतें खत्म ना होगी। जहन्नम गया तो जहन्नम में भी हमेशा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, उस आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो। दुनिया में अपना कदम बड़ा फूंक फूंक करके रखो। ईयरफोन लगा करके गाना सुनने वालों, ये कान तुम्हें किसने दिए? अल्लाह ने दिए हैं, इस कान की तुम हिफाजत कर लो। आई आंखों से चोरी करने वालों, आंखों से ज़िना करने वालों, आंखों से गलत काम करने वालों, जरा तसव्वुर करो, ये आंख किसने तुम्हें दिए? अल्लाह ताला ने। इस आंख का भी हिसाब क़यामत के दिन लिया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, हत्ता इज़ा जाऊहा, फरमाया क़यामत के दिन लोग जब आएंगे, शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन उसकी आंखें जवाब देंगी, उसकी आंखें क़यामत के दिन बोलेंगी, उसके पैर क़यामत के दिन बोलेंगे, उसके हाथ क़यामत के दिन बोलेंगे। हाथ बोलेंगे। आज अगर हम इसी दिलालपुर की लोगों ने कहे कि क़यामत के दिन हाथ बोलेगा, कैसे बोलेगा मौलाना, कैसे बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये आंखें बोलेंगी, ये पैर बोलेंगे, ये हाथ जिस्म के एक एक अंग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। ये जमीन बोलेगी, जमीन, जिस जमीन में हम और आप चल रहे हैं ना, जहां जहां हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी लड़की का हाथ पकड़ रहे हैं, किसी से गलत काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं,
وہ زمین گواہی دے گی اے اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میری جگہ پہ اور یہاں پہ اس نے غلط کام کیا تھا، اے اللہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسی جگہ پہ اس نے غلط کام کروایا تھا، جسی جگہ پہ اس نے غلط کام کیا تھا، چوری کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے دے گا، یہ زمین قیامت کے دن بولے گی، انسان کا ایک کان قیامت کے دن جواب دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، سوچو اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے انسان کا ایک کان قیامت کے دن بولے گا تو میرے بھائیوں اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے قدم کو بڑا پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانوں تمہیں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا نکاح کرو۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو اس کے گھر کے اندر تم رشتہ بھیجو، اس سے نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو، یہ بھی ایک عبادت مانا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا، ہاتھ سے کرے گا تو ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، پیر سے کرے گا اور یہ پیر کہاں جہاں بھی جائیں گے قیامت کے دن یہ پیر بھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے۔ قیامت کی فکر کرو، آنے والی قیامت کے دن کی فکر کرو، میدان محشر میں یہ سارے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اس آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تعلیم میں بیداری جلسہ ہوتا ہے، تعلیم کو آگے بڑھانا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا ہے، ہمارے اوپر محمد رسول اللہ کو دیا اور محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا کہ اللہ کے میسج کو ہم نے سمجھا۔ ہماری گرل فرینڈ کا میسج آ جائے بار بار پڑھتی کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں۔ غور کرو، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی لڑکا کو کھڑا کرو، کسی ایک لڑکا کو جو جینس اور ٹی شرٹ پہنا ہوا اس کو کھڑا کیجیے اور اس کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیں، اس کو 500 روپیہ انعام دیں گے۔ 8 کلاس 9 10 کلاس میں پڑھنے والا لڑکا کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے، میرے بھائی وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، تعلیم کی اتنی کمی ہے، اپنے اندر تعلیم پیدا کر، اپنے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرو میرے بھائیوں۔ مدرسہ تو الحمدللہ کچھ مولویوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے مل جل کر کے اس مدرسہ کو یہاں تک کھڑا کیا ہے۔ اس میں تعلیم کو مضبوطی لاؤ، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب تک آپ کے اندر اس دین علم معلوم نہ ہوگا تب تک آپ کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ جب تک آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانیں گے آخرت کی فکر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ اب آپ بولے اے مولوی صاحب عالم نہیں ہوتے، ہم نے ہمارا فلاں مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا گٹکا کھاتے ہوئے، فلاں مولوی کو دیکھا ہے ہم نے فلاں غلط کام کرتے ہوئے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ عالم کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا، ظاہر سی بات وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ آپ کے یہاں کٹیہار کے ایس پی صاحب بس میں چل رہے ہیں اور آپ بھی اس کے ساتھ جانے لگیں اور آپ نہیں جانے کہ یہ ایس پی صاحب ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سامنے غلط حرکت کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے غلط سلط باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے یہ تو ایس پی صاحب ہیں تو بتائیے آپ ایس پی صاحب کے سامنے کیسے بات کریں گے؟ سنبھل کر کے، اپنے دوست سے چوری والی بات نہیں کریں گے، کہیں ایس پی صاحب ہم کو پکڑ کر کے جیل نہ کر دیں۔ جب آپ ایس پی صاحب کو جان لیں گے تو زیادہ اس سے ڈریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کو جان لیتا ہے، جتنا اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اتنا زیادہ اللہ کا خوف کرے گا۔ آج مسلمانوں کو کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے بارے میں جاننے کی، رسول کے بارے میں جاننے کی۔
کہ کتابوں کے بارے میں جاننے کی، فرشتوں کے بارے میں جاننے کی، تب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو سکتی ہے، تب ہمارے اندر دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے اندر اتنے جلسے ہو رہے ہیں، کٹیہار سیمانچل کی اس ایریے میں اتنے جلسے روزانہ، آج کم سے کم 3 یا 4 جلسہ آج ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، اتنے جلسوں کے باوجود فجر میں اپنی مسجدوں کو دیکھیے 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے۔ جمعے کی نماز میں آپ جائیے تو خطبہ دینے والا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں۔ ظہر عصر مغرب عشاء میں لوگ موجود نہیں ہیں، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ہماری عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تقریروں کو سننے کا مطلب یہی ہے، کفار مکہ بھی نبی اکرم کی باتیں تو سنا کرتے تھے، نبی اکرم کی باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم نبی کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر دیکھو، صحابہ اگر حدیث سن لیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس آیت سے آگے بڑھتے نہیں تھے۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے، اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سن لی، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، آپ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں اور پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اس صحابی نے سنا، کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نظر میں اور میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ یہ سننا تھا، فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کنٹینیو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہم اتنی تقریریں سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اپنے نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے، قیامت کے دن اپنے برائیوں کو بھی دیکھ لو گے، اور قیامت کے دن تمہارے عملوں کو تولا جائے گا۔ تمہارے پاس جتنے عمل ہوں گے اس کو ایک پلے میں رکھے گا، جس دوسرے پلے میں تمہاری برائیوں کو رکھے گا، وزن کیا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اور کہیں نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو میرے بھائیو جہنم، اور جہنم کا منظر آپ نے کسی تقریر میں میری آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر جہنم کے مناظر کے اوپر میری تقریریں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ مدرسوں کو زندہ رکھے گا، وہ مسجدوں کو زندہ رکھے گا، وہ سماج کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت دے گا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا۔ اور جس کے پاس آخرت کی فکر نہ ہو، صرف دنیا دنیا ہو، اس کے اندر خود سدھار نہیں ہوگا، اس کی بیوی بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آخرت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔
ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ آخرت کے اوپر ان کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے دنیا میں غلط کیا تو چوہا بلی چھچندر یہ سب بنایا جاؤں گا. اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں, کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چوہا بلی چھچندر بنایا جائے گا, بلکہ مرنے کے بعد پھر انسان کو انسان ہی بنا دیا جائے گا. جیسے زمین کے اوپر اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو گیہوں نکلے گا, گیہوں ہی نکلے گا, مکئی نہیں نکل سکتا ہے, دھان نہیں نکل سکتا ہے, کیونکہ وہ گیہوں کا دانہ ہے. اسی طریقے سے قبر کے اندر انسان کو اگر ڈالا جائے گا تو اس قبر سے انسان ہی نکلے گا. ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ جیوت کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, پھر میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, اللہ کہتا میرے بندو کیا اس بات کے اوپر میں قادر نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ جیوت کر سکتا ہوں. اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے, ضرور زندہ کریں گے, اور تمہاری زندگی کے بارے میں ہم حساب و کتاب لیں گے. اے دلال پور کے مسلمانوں, کٹیہار کے مسلمانوں, آخرت کے اوپر یقین کر لو, آخرت کے اوپر بھروسہ کر لو, اور دنیا میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو, پھونک پھونک کر کے رکھو. کوئی بھی کام کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہ 3:30 بج چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پوری رات جاگنا پڑا. آپ کے یہاں آتے آتے 12:30 بج گیا. 1:30 بجے اب کھانا کیا کھائیں گے, ہم نے کہا سحریے کر لو. اب اس وقت آدمی کیا کھانا کھائے گا؟ اتنی تکلیف کے بعد آپ کے یہاں پہنچا ہوں, پوری رات پر آدمی جگے گا اور اس وقت تقریر کوئی دے گا تو ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنا بہت مشکل ہے. 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے, اس امید کے ساتھ کہ تقریر صرف سنیے گا نہیں بلکہ یہاں سے اس امید کے ساتھ آپ اٹھیے کہ اپنے اندر بیداری لائیں گے, تبدیلی لائیں گے, چینجنگ لائیں گے, اپنے آپ کو بدلیں گے, اپنے گھر والوں کو بدلیں گے. کوئی کام کریں گے تو آخرت کی فکر کریں گے, یہ کام کر رہا ہوں آخرت کے اندر مجھے قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے کوئی بھی کام کرنا تو یہ دماغ میں بیٹھا لے, کوئی بھی غلط کام, برائی کام, اچھا کام کرے گا اس بات کو ذہن کے اندر بیٹھا لے. یا آتی بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. اے میرے بیٹے یہ ذہن میں بیٹھا لے, ایسا نہیں ہے سمندر کی گہرائیوں میں کر رہا ہے تو اللہ اس بات کو لے کر کے نہیں آئے گا. پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ لے کر کے نہیں آئے گا. اے میرے بیٹے اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آئے گا. اس وجہ سے اے دلال پور کے مسلمانوں, چوری کرنے سے پہلے قیامت کی فکر کر لینا, آخرت کی فکر کر لینا. زنا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ذہن میں ڈال لینا کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اے بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی ہو, کبھی کبھی ذہن میں یہ بات ڈال لینا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. جب دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے. اس آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے زنا کرنے والوں, اے چند منٹ کی لذت اٹھانے والوں, کم سے کم ذہن کے اندر اتنا بیٹھا لو قبر کے اندر نہ تمہارا باپ تیرے ساتھ جائے گا, نہ تیرا بھائی, نہ تیری بہن, نہ تمہاری ماں, تمہارے خاندان, تمہارے دوست, کوئی جانے والا نہ ہوگا. قبر کے اندر تو اکیلا سوئے گا. میرے بھائیوں اس آخرت کی فکر اگر ڈال دو تو سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی, سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. آخرت کی فکر ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر اپنے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے, سدھار نہیں ہو سکتا ہے. آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام. آج موبائل کے اندر دیکھیں ڈریم 11 کھیلنے والے لڑکے کتنے ہیں, ہر کسی کے موبائل کے اندر ڈریم 11 موجود ہے. اس سے 1 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی حرام ہے, 1 روپیہ لگا رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے. اور
اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ غلط اور یہ ناجائز اور یہ حرام ہے، یہ جوا ہے میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج نوجوان بڑے بڑے گھرانے اور اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس ڈریم 11 کے اندر مبتلا ہیں کہ فلاں نے کروڑ روپیہ جیت لیا، ہم بھی جیت جائیں گے۔ ارے بھائی، 1 کروڑ کیا 50 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب روپیہ تمہیں کیوں نہ مل رہا ہو اس ڈریم 11 میں، لیکن مت لو، کیونکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر کئی ہزار ارب بھی دو گے تب بھی بچ نہیں سکتی ہو۔ اگر تمہیں آخرت کے اوپر یقین نہ ہو، اگر تم حرام چیزوں سے نہیں بچو گے تو تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہاں پہ جو دارالحدیث مدرسہ قائم اللہ، اس مدرسے کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے چندہ نہیں دیا ہے ان سے ہماری گزارش ہے، دنیا سے کوئی کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ آپ نے یہاں نہیں دیا، مدرسے میں ہیڈ مولوی کو ہمارے سیکرٹری صاحب کے ہاتھوں پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تمہیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔